السلام علیکم دوستو، آپ کا ہمارے اس چینل ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کایا کلپ نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے ضعیف بوڑھے لوگ، جن کی عمر چاہے 100 سال سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو چکی ہو، اس نسخہ کے استعمال سے ان کے تمام سفید بال سیاہ ہو جائیں گے، ان کے تمام جسم کی چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی، دانت اگر ہیں تو وہ گر جائیں گے اور ان کی جگہ نئے دانت اگ آئیں گے، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی اور طاقت جوان آدمی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب کافی سارے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، ایسا ممکن ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا حل اس دنیا میں موجود ہے سوائے موت کے، اور بڑھاپا بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے، اور اگر موت سر پر منڈلا رہی ہو تو لوگ اسے بھی وقتی طور پر سر سے ٹالنے کی عقل رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سر صدقہ دے کر موت کو بھی وقتی طور پر سر سے ٹالا جا سکتا ہے، تو کیا بڑھاپے کو وقتی طور پر سر سے نہیں ٹالا جا سکتا؟ شاید اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو آج جو میں نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ نسخہ میری نظر میں سب کایا کلپ نسخوں کا باپ ہے۔ تو چلیے اس نسخے کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نسخے میں آپ نے کیا شامل کرنا ہے، اور اس نسخے کو کیسے تیار کرنا ہے، اور اس نسخے کو آپ نے بعد میں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس نسخہ کو تیار کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسی چیز کو تلاش کرنا ہے جو بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اگر وہ چیز مل جائے تو ایسا سمجھیے اس نسخے کا آدھا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ تو وہ دوستو ایک سیاہ سانپ ہے، جسے انگلش میں بلیک کوبرا کہتے ہیں۔ یہ سانپ کی ایسی قسم ہے جس میں سانپ کا تمام حصہ پونچھ سے لے کے سر تک تمام کا تمام سیاہ ہوتا ہے، اور اس کا جسم ہی سیاہ نہیں بلکہ اس کے منہ کا اندر والا حصہ بھی تمام سیاہ ہوتا ہے۔ تو یہ سانپ گرمیوں کے سیزن میں جب کہ کٹائی کا موسم ہوتا ہے، گندم کی کٹائی کا، تو اس دوران کبھی کبھار کسی جگہ پہ یہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر یہ سانپ آپ کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس سانپ کو آپ نے زندہ ہی پکڑنا ہے، اور یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ یہ سانپ آدمی سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ آدمی کو دیکھ کے اس کا سامنا کرتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو ایسے سانپ کو تلاش کرنا تو آسان لگتا ہے لیکن اسے پکڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو آپ نے کسی طرح سے اسے زندہ ہی پکڑنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سرخ گندم، جو کہ 1-2 سال پرانی ہو لیکن وہ سیدھا نہ ہو، وہ گندم آپ نے آدھا سیر لینی ہے، اور اسے کسی مٹی کے برتن میں آپ نے بچھا دینا ہے گندم کو، اور اس پہ وہ سانپ جو آپ نے پکڑا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے، اور اس مٹی کے برتن کے اوپر کوئی سر پوش دے کر آپ نے اسے اچھی طرح سے مٹی سے گل حکمت کر دینا ہے۔ اسے گل حکمت کر کے پھر آپ نے اسے خشک کرنا ہے، اور خشک کر کے پھر آپ نے ایک زمین میں گڑھا کھودنا ہے۔ گڑھا کھود کر وہ برتن آپ نے زمین میں گاڑ دینا ہے، اور یہ برتن آپ نے 40 دن تک اسی گڑھے میں پڑے رہنے دینا ہے۔ اوپر سے آپ نے اس گڑھے کے مٹی ڈال دینی اور اسے دفن کر دینا ہے، اور 40 دن کے بعد جب آپ وہ برتن نکالیں گے تو وہ برتن آپ نے فوراً نہیں کھولنا بلکہ اسے آپ نے دور رکھ دینا ہے،
اور کسی کنکر وغیرہ سے آپ نے اسے چوٹ لگا کے توڑنا ہے، تاکہ اس سے نکلنے والی گیس جو ہے یا بھاپ جو ہے وہ آپ کے منہ کو نہ پڑے، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ تو جب آپ اسے توڑ لیں گے تو اس کے بعد آپ کیا دیکھیں گے کہ اس میں سے جو سانپ تھا وہ سارا گندم نے جذب کر لیا ہے، اور سانپ جو ہے وہ ہے ہی نہیں اس میں، نہ سانپ ہوگا نہ سانپ کی ہڈی ہوگی، بس آپ کو ملے گی تو گندم ملے گی۔ آپ نے وہ گندم اٹھا لینی اور کسی چیز میں آپ نے چینی کے برتن وغیرہ میں یا کانچ کے برتن میں آپ نے وہ رکھ لینی ہے۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے دوستو؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ایک سفید مرغا لینا ہے، جو کہ بوڑھا نہ ہو اور نہ ہی زیادہ بچہ ہو، بلکہ جسے پنجابی میں پٹھا کہتے ہیں، وہ پٹھے کی قسم کا ہو، زیادہ بوڑھا یا زیادہ بچہ نہ ہو، بس درمیانی قسم کا ہو اور اذان ابھی نہ دیتا ہو، تو وہ آپ نے لینا ہے۔ وہ اصیل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہ اذان بھی نہ دیتا ہو اور اصیل بھی ہو۔ اس کے علاوہ اس کے تمام پر جو ہیں سفید ہونے چاہیے، اس کا کوئی بھی پر کسی اور رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ گندم اس مرغے کو آپ نے کھلانا شروع کر دینی ہے۔ یہ گندم آپ نے 21 دن میں ختم کرنی ہے، تھوڑی تھوڑی کھلا کے اسے۔ اس کے بعد جب یہ گندم ختم ہو جائے گی، اس کے 3 دن بعد مرغے کے پر جھڑنے شروع ہو جائیں گے، اور مرغے کے ایسے پر جڑیں گے کہ وہ بالکل صاف ہو جائے گا، اس پہ ایک بھی پر نہیں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس مرغے کو کسی اندھیری جگہ پہ آپ نے ڈھانک دینا ہے، تاکہ وہ اجالا نہ دیکھ سکے، اور اسی اندھیرے میں آپ نے کوئی چیز اسے کھانے کو دینی ہے، اور اسی طرح آپ نے 9 دن مزید گزارنے ہیں۔ جب 9 دن مزید وہ گزار لے گا تو اس کے بعد آپ کیا دیکھیں گے کہ اس کے جسم سے سفید پروں کی بجائے سیاہ پر نکلنے شروع ہوں گے، اور جب سیاہ پر نکلنے شروع ہوں تو اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس کی آنکھ کا رنگ جو کہ بالکل سفید ہوگا، اور دونوں آنکھوں کا رنگ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ وہ سرمئی کلر کا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب اس کی دونوں آنکھوں کا رنگ سرمئی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے اندھیری ہی جگہ میں ذبح کر لینا ہے، اور اس کا گلا آپ نے ہاتھوں سے پکڑ لینا ہے، تاکہ زیادہ خون اس کا نہ بہے اور اس کا خون اس کے جسم میں ہی ٹھہر جائے۔ اس کے بعد آپ نے اسے صاف کر لینا ہے، مطلب اسے علائش وغیرہ سے پاک کر لینا ہے، اور جب اسے آپ صاف کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مرغے کو آپ نے 4 کلو دیسی گھی میں تلنا ہے، اور یاد رہے یہ دیسی گھی گائے کا ہونا چاہیے، اور اس گائے کے دیسی گھی میں اسے اچھی طرح سے آپ نے تلنا ہے نرم آگ پہ، تاکہ وہ تمام مرغا سرخ ہو جائے، مطلب تل تل کے وہ تمام سرخ ہو جائے، اور سیاہ آپ نے نہیں ہونے دینا، سرخ ہی آپ نے نیچے اتار لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کچھ چیزیں بازار سے خریدنی ہیں، جن میں حلیلہ سیاہ، بھنگرا سیاہ، حلیلہ زرد کلاں اور آملہ، یہ چاروں چیزیں آپ نے آدھ پاؤ لینی ہیں۔ دوبارہ سے سن لیں، حلیلہ سیاہ، بھنگرا سیاہ، حلیلہ زرد کلاں اور آملہ، یہ چاروں چیزیں آپ نے آدھ پاؤ خریدنی ہیں، اور ان کے ہم وزن آپ نے چھوٹا شہد لینا ہے، ان کا ہم وزن ½ کلو بنے گا۔ آپ نے ½ کلو چھوٹا شہد لے کے اسے مصفہ کر لینا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مرغے کو آپ نے ہامن دستے میں ڈالنا ہے، اور اسے اچھی طرح سے آپ نے کوٹنا ہے، کوٹ کوٹ کے اسے بالکل آپ نے ریشم کر دینا ہے، اس کی ہڈیاں، اس کا جسم، یہ تمام چیزیں آپ نے کوٹ لینی ہیں۔ اور ایک چیز کا دھیان رہے کہ اس کی جو چمڑی ہے وہ آپ نے اتار دینی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو نسخے میں۔
اور اسی طرح آپ نے جب اسے ریشم کی طرح کر لینا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے علیحدہ پیس کے پھر اس میں آپ نے رگڑائی کرنی ہے، اور اسے اچھی طرح سے رگڑائی کرنے کے بعد اس میں یہ شہد ڈال دینا ہے، اور یہ بن جائے گی ایک طرح کی معجون، اور یہ معجون کافی گاڑھی سی ہوگی، زیادہ پتلی نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے کسی چینی کے برتن میں یا کسی کانچ کی شیشے میں اسے آپ نے محفوظ کر کے رکھ لینا ہے، اور پھر اس کی آپ نے کسی بوڑھے کو خوراک کھلانی ہے، جو کہ خوراک ہوگی وہ 9 ماشے سے 1 تولہ ہوگی، اور یہاں 1 تولہ 11.5 ماشے کا ہے۔ آپ نے 9 ماشے سے لے کے 11.5 ماشے تک خوراک اسے دودھ سے استعمال کرانی ہے، اور اس دوران آپ نے اسے خوب گھی وغیرہ، بادام وغیرہ اور ایسی چیزیں جو طاقت دیتی ہیں وہ آپ نے اس بوڑھے کو کھلانی ہے۔ جب وہ بوڑھا 21 دن استعمال کر لے گا، بلکہ پہلے دن ہی وہ بتائے گا کہ مجھے اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور یہ کتنی طاقت دینے والی چیز ہے، تو جب 21 خوراکیں مکمل کر لے گا تو اس کے بعد پھر اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں آہستہ آہستہ پھر چینجنگ آتی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر والے بال تو سفید ہوں گے، لیکن نیچے سے جو اگ رہے ہوں گے وہ بالکل سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی جو جلد ہوگی وہ سوکھتی جائے گی، اور وہ خشک ہو کے چھوٹے بچوں کی طرح گرنی شروع ہو جائے گی، اور اس کی جگہ نئی تر و تازہ جلد پیدا ہوگی، اور اسی طرح اس میں تمام چینجنگ آتی جائیں گی، اور وہ بالکل نوجوان ہو جائے گا۔ دوستو، ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جب آپ مرغا تیار کر رہے ہوں گے تو اس دوران اگر مرغا مر جاتا ہے کسی وجہ سے تو آپ نے اس مرغے کو پھینکنا نہیں ہے، بلکہ اس مرغے کا آپ نے قیمہ کرنا ہے، اور اس مرغے کے برابر کا ایک اور سفید مرغا لانا ہے، اور اس مرغے کو آپ نے وہ قیمہ کیا ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے کھلانا ہے۔ جس طرح آپ نے اگر 10 دن اسے دانے کھلائے ہیں تو وہ قیمہ آپ نے 10 دن میں اس مرغے کو کھلانا ہے، اتنی دیر آپ نے اسے کسی فریزر وغیرہ میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ گوشت خراب نہ ہو، اور جب وہ آپ قیمہ اسے کھلا چکیں تو اس کے بعد دانوں والا سلسلہ پھر آگے سے وہیں سے شروع آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ دوستو اسرار صدریہ کا نسخہ ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے اسرار صدریہ کا کوئی بھی نسخہ بغیر فرق ڈالے کبھی خالی نہیں گیا۔ یہ ضرور اپنا اثر دکھاتے ہیں اور اپنا کمال دکھاتے ہیں۔ آپ اسے ضرور بنائیے گا، اور جب بھی آپ کو کہیں کالا سانپ ملے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی نشانیاں کہ وہ بالکل سیاہ ہوگا، نہ کہ اوپر سے، منہ کے اندر سے بھی وہ سیاہ ہوگا، اور اس کی آنکھ بھی سیاہ ہوگی، مطلب پورے کا پورا وہ سیاہ ہوگا، اور ریت میں ایسے چمکے گا، دھوپ میں جیسے کوئی کانچ چمکتا ہے۔ تو وہ سانپ لانے کو تو کوئی بھی لا سکتا ہے، لیکن اسے زندہ لانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ مطلب کافی سارے میرے دوستوں نے اسے پاکستان میں دیکھا ہے اور اسے پکڑنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگر کوئی دوست اسے زندہ کسی طرح سے پکڑ لے تو سمجھے کہ یہ نسخہ بن گیا۔ مرغا لانا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس سانپ کو پکڑنا واقعی میں بہت ہی مشکل بات ہے۔